السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت درود پاک کون سا پڑھنا چاہیے اور درود پاک کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ آپ درود پاک کس طریقے سے پڑھیں گے اور کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک واحد عمل ہے، درود پاک ایک واحد عمل ہے کہ یہ عمل اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو، تم بھی میرے حبیب پر درود بھیجو۔ تو اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ پر سلام بھیجنا تو سیکھ لیا، اور سلام اتحیات میں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے، تو کہا کہ ہم نے سلام آپ پر بھیجنا تو سیکھ لیا، لیکن ہم اب آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے، تو ہم آپ پر درود کس طریقے سے بھیجیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درود ابراہیم کی تعلیم فرمائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم کی تعلیم فرمائی، اور یہ درود پاک، درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ تمام درود میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل درود پاک ہے۔ اگر آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ سب سے افضل درود پڑھ رہے ہیں، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعلیم فرمایا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تحفہ ہے۔ درود پاک کے جتنے فضائل ہیں، جتنے فضائل ہیں، وہ تمام فضائل درود ابراہیم کے اندر موجود ہیں، لیکن درود ابراہیم تو کہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے یہ۔ تو آپ جتنے بھی مستند درود پاک ہیں، چاہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو آپ درود پاک میں ضرور شامل کریں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درود پاک تعلیم فرمایا اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی درود ہے، آپ کی آل پر بھی درود ہے، حضرت ابراہیم پر بھی درود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی درود ہے۔ تو آپ حضور علیہ السلام کی آل کو ضرور شامل کریں، اور جو بھی درود پاک بامعنی ہے، یعنی جس کے اندر یہ معنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جا رہا ہے، سلام بھیجا جا رہا ہے، تو تمام درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو جتنے بھی درود پاک ہے، تمام درود پاک آپ پڑھے، جو بھی آپ کو آسان لگ رہا ہے، جس کی بھی آپ کثرت کر سکتے ہیں، ان تمام درود کی آپ کثرت کرے، تو آپ کا یہ معاملہ ہوگا کہ جتنے فضائل درود پاک کے ہیں وہ تمام فضائل آپ کو مل جائیں گی، اس کی جتنی بھی فضیلت ہے تمام فضیلتیں آپ کو مل جائیں گی، اس کا تمام تر ثواب آپ کو اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ اس کا معنی ضرور دیکھیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اور پھر آپ کثرت کریں انشاءاللہ تعالی۔